قرآن مجید میں ایک بات کا بار بار تذکرہ فرمایا ہے، وہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ناریب کتاب ہے، تمام کائنات کے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھے ہیں۔ ہماری دنیاوی اخروی ہر قسم کی زندگی میں کامیابی کی ضمانت قرآن پاک ہے، لیکن کسی چیز سے بھی فیض دینے کے لیے کچھ خصوصیات ضروری ہوتی ہیں۔ اس طرح آپ سڑک پر بیج ڈال دیں گے تو وہاں کبھی بھی فصل نہیں ہوگی۔ آپ کو اس کے لیے ایسی زمین کی ضرورت ہے جو زرخیز ہو، اس میں ہل چلایا گیا ہو، اس میں جب آپ بیج ڈالتے ہیں اور مناسب پانی دیتے ہیں تو پھر اس میں سے اچھی فصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید ہدی للناس بھی ہے، ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، لیکن اللہ کریم نے فرمایا ہے، میں نے کہا تھا کو ذرا بند کر دیں آپ محبت سے، جی بس محبت سے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ قرآن مجید نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ ذی شان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہدی للمتقین، ہدایت ہے یہ متقیوں کے لیے، ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت عکس پرہیزگاروں کر لے، حصول ہدایت متقی کرتے ہیں، اس سے متقی۔ قرآن مجید نے حج کے موقع جب زاجرہ لے جانے کی بات کی تو تب بھی کہا کہ بہترین زاجرہ تقویٰ ہے۔ جب قرآن مجید نے نماز کی بات کی تو کہا نماز بھی تمہیں روکے گی بے حیائی اور برے کام سے، بھی تقوی کی طرف لے جائے۔ جب قرآن مجید نے روزے کی بات کی تو پھر بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو، متقی۔ تقویٰ ہمارے یہاں اس کا بڑا سادہ معنی ہے پرہیزگار ہونا۔ نمازی کو متقی نہیں کہتے، روزہ دار کو بھی متقی نہیں کہتے، حج کرنے والے کو بھی متقی نہیں کہتے، یہ نیکیاں ہیں۔ فقط نیکی کرنے والے کو متقی نہیں کہتے بلکہ گناہ سے بچنے والے کو متقی کہتے۔ آپ کبھی غور کریں گے ڈاکٹر کے پاس جو لوگ جاتے ہیں تو ان کے لیے دوائی کھانا آسان ہے، پرہیز کرنا مشکل ہے۔ متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں لوگ تو ڈاکٹر انہیں دوائی بھی لکھ کے دیتا ہے اور پرہیز بھی بتاتا ہے، لیکن دوائی لوگ کھا لیتے ہیں کئی مہینے بھی، پرہیز نہیں کرتے۔ اصل کام یہ ہے کہ پرہیز کی جائے، تقویٰ یہ ہے کہ انسان گناہ سے بچے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا قرآن پاک میں بار بار تقوی کا ذکر ہے تو تقویٰ ہے کیا؟ تو آپ فرمانے لگے جہاں جانے کا رب نے تمہیں حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضری نہ کرنا، اور جہاں جانے سے رب نے منع کیا ہے وہاں نظر نہ آنا، متقی پرہیزگار بن جائے گا۔ تقویٰ اپنی زندگی میں اس کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگار ہونا، محتاط ہونا، محتاط۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ یہ جو بار بار قرآن و حدیث میں ہمیں تقوی کی بات ملتی ہے، تقویٰ کیا ہے؟ یہ پرہیزگاری کیا ہے؟ متقی کون ہوتا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے امیر المومنین، تنگ رستے سے بندہ گزر رہا ہونا اور اس نے کھلا لباس پہنا ہو، عرب کے لوگ کھلا لباس پہنتے تھے، جبہ پہنتے تھے، تنگ رستہ ہو، لباس کھلا ہو اور دونوں جانب جھاڑیاں ہو کانٹے دار،
اگر کوئی بندہ اس تنگ رستے سے کانٹے دار جھاڑیوں کے بیچ میں سے گزرنا چاہے اور کھلے لباس سمیت گزرنا چاہے تو کیسے گزرے گا؟ اور تو کہنے لگے شادی سی بات ہے، کپڑے بھی سمیٹے، ذرا دائیں بائیں دھیان دے کہیں ادھر والی جھاڑیاں کپڑوں سے نہ لگ جائے، ادھر والی جھاڑیاں، تھوڑا محتاط ہو کے گزرے گا تو گزر جائے گا۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس حضور یہی تقویٰ ہے، زندگی جب انسان گزارتا ہے تو دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا دھیان سے گزر جائے، اپنا آپ سمیٹ کے گزر جائے، اسے متقی پرہیزگار ہے۔ ہمارے یہاں نا لوگ، تقویٰ ہے احتیاط کا نام، ہمارے یہاں لوگ احتیاط نہیں کرتے، سوچنے میں بھی احتیاط نہیں کرتے، جو مرضی بدگمانی، جو مرضی بری سوچ، جو مرضی وسوسہ، احتیاط نہیں کرتے۔ اور جب سوچنے میں احتیاط نہیں کرتے پھر بولنے میں بھی احتیاط نہیں کرتے۔ محتاط لفظ، محتاط زندگی، محتاط جملے، ہر شخص کے سامنے ہر بات نہیں کہنی چاہیے، اپنے لفظوں کا، جملوں کا بھرم ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ احتیاط سے بات کریں، ضروری بات کریں، انسان کا وقار اس کی گفتگو سے ہوتا ہے۔ کچھ باتیں کچھ لوگ کر دیتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ جو تم نے بات کی ہے یہ تیری شخصیت کے ساتھ میچ نہیں کی، جس قد کاٹ کا، جس معیار کا ہم تجھے جانتے تھے، یہ جو بات تم نے کی ہے نا، تم نے اپنے آپ کو چھوٹا کر دیا۔ محتاط لفظ۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں، ہم کو ایک جملہ ہی کہتے ہیں بعض اوقات کسی کو، لیکن چونکہ تقوی سے نہیں کہتے، غیر محتاط کہتے ہیں، تو ایک جملہ بندے کے دل کو گھیڑ کے گزر جاتا ہے۔ کہتے ایک لفظ ہی ہے، یعنی کوئی لمبی بات نہیں کی تھی پتر نے ابا جی کے ساتھ، لمبی بات نہیں کی تھی، اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ابا جی دور بدل گیا ہے، آپ بھی ذرا آپ سیانے ہو گئے، لمبی بات نہیں کی تھی۔ تو باپ تو ساری رات سو ہی نہیں سکا بیچارہ، اس نے کہا پتر میں نے تو جوانی میں بھی نئے کپڑے چھوڑ دیے تھے کہ چل میرے پتر پہن لے، میں سیانا ہی نہیں تھا، میں تو تیری خاطر 20 سال اپنے گھر سے باہر رہا، میں تو اپنوں کے جنازے نہیں پڑھ سکا کہ بچے پال جائیں اور میں ہی سیانا نہیں۔ ایک جملہ ہی کہا، اماں جی اور بیوی کی لڑائی میں صرف ایک بات ہی کی تھی بیٹے نے اپنی اماں سے کہ اماں جی کوئی تھوڑا آپ بھی احتیاط کریں، تو ماں کہنے لگی پتر ہو میں ہی سیانی نہیں، ساری کمائی 1 منٹ میں تم نے ضائع کر دی۔ ایک جملہ ہی کہا تھا نا بیوی سے، ایک جملہ ہی کہا تھا نا کہ جا وہ بیٹے سے لے کے آئی ہے تیرے ابے نے دیا کیا ہے، ایک جملہ ہی کہا تھا نا، تو بیچاری ٹوٹ گئی کہ میں جب آ گئی اور سارا کچھ میں نے خدمت میں اپنا وقت لگا دیا اور مجھے ایک جملے میں تم نے پیچھے، تو ہم نہ سمجھتے نہیں، غیر محتاط بولتے، ہارنا نہیں چاہتے، بحث ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، احتیاط نہیں، وہ چپ کرنے کو تیار نہیں، نتیجہ کیا ہے؟ اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا علماء سے تو ان میں 95 طلاق والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ بیوی محتاط ہو کے بولی نہیں، جھگڑا بن گیا، خامن نے احتیاط نہیں کی، جھگڑا ہو گیا۔ اور آپ یقین کریں طلاق کے بعد ہارتا کون ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، باپ بھی ہے، اماں بھی ہے، اور یتیموں جیسی زندگی، بحث جیت گئی، رشتہ ہار گیا، طلاق ہو گئی۔ ہم اگر محتاط گفتگو کرتے، ہمارا لہجہ، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی تم بات کرتے کرتے اتنا سونا جملہ کہتے ہو، رب کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ ایک جملے کی برکت سے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے، مشکات میں حدیث ہے۔ اور فرمایا کبھی کبھی تم بات کرتے، تم نے بات ہی کی تھی لیکن محتاط نہیں ہوتے لوگ، کچھ لوگوں کو باتوں کا چسکا لگ جاتا ہے، ان کے پاس آپ بیٹھے تو پھر انہوں نے بولنا ہے، آپ نہیں بول سکتے۔ اور اب تو ایک اور بھی مسئلہ ہے، بات کرتے کرتے کاٹ دیں گے، کہیں گے کہتا کلامی معاف اور اپنی بات شروع، تو بھائی پہلے پوچھ تو دو ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ ایسے نہیں جی مسجد میں چڑھیے، ہم نے تو معاف کیا ہی نہیں، آپ نے بغیر معافی لی یا نہیں، بغیر کی بات کہتے ہیں نا کہتا کلامی، تو
تو سامنے والے نے معافی دے دی آپ کی، بات شروع کر دی. کیا اتنا، میں نے کہا وقار ختم ہوتا ہے زیادہ بولنے سے. محتاط بات. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کبھی کبھی تم بولتے بولتے جملہ ایسا بولتے ہو تمہارا مالک ناراض ہو جاتا ہے. کوئی بول اب لڑا نہ بول بیٹھی اندے خسم ناراض بڑبولیاں نے کان سر کھائے تے بلبل ٹھنڈ پائے. اب ایک بڑے فرق نہیں سچنا بولیاں دے. تھوڑا اس فرق کو محسوس کر. کان سر کھائے تے بلبل ٹھنڈ پائے. بڑے فرق نہیں سچنا بولیاں دے. حضور فرماتے ہیں کبھی کبھی تم اتنا جملہ غلط بولتے ہو، سخت بولتے ہو، تمہارا رب ناراض ہو جاتا ہے اور ایک جملے کی وجہ سے تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے. تقویٰ یہ ہے کہ محتاط. آپ دیکھیں نا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اتنا میٹھا بولتے تھے، اتنا ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے، ایک جملہ دوسرے سے اتنا جدا ہوتا تھا کہ کوئی حضور کے جملوں کو گننا چاہتا تھا تو گر بھی سکتا تھا اور بات چیت کی طبیعت میں اترتی چلی جاتی. سوچنے میں محتاط ہو جائے، بولنے میں احتیاط کریں. دیکھو ہم کہہ دیتے ہیں جا کے کہ میں نے نا جی سنائی ہے 4 باتیں پھر بولا نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو گفتگو میں لہجے میں تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کیا جائے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی باتیں سنائی اور سامنے والا بولا نہیں تو یاد رکھیے گا کہ سنا دینا تو کوئی کمال نہیں، برداشت کرنا ہی تو کمال ہے. یہ آپ کی خوبی نہیں تھی، وہ جو بولا نہیں ہے تو اس کی خوبی ہے. تو ایک تو زندگی میں سوچنے میں اور بولنے میں احتیاط. اور دوسری بات یہ ہے کہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے، تقوی کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ انسان اپنے رزق کے معاملے میں محتاط. ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے گا، جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ کہیں اور نہیں جائے گا، وہ اللہ کے فضل سے یہی آئے گا. رزق کے معاملے میں جب بندہ غیر محتاط ہو جاتا ہے نا اس کی روحانی ترقی رک جاتی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب محبوب فرمانے لگے کہ وہ گوشت جنت میں نہیں جائے گا جو حرام سے پلے گا. رزق حرام کا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے. آپ دیکھیے نا ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دیر تک بھی مانگتا رہا تو اس کی دعا بارگاہ خداوندی تک نہیں جائے گی. یہ اس بات پر غور فرمائیے. حضور کیوں؟ فرمایا اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے، اور جو یہ کھانا کھا کے آیا ہے وہ حرام پیسوں کا ہے، اور جو اس نے پانی پیا ہے وہ حرام کا ہے. اس کی دعا اللہ کی بارگاہ تک نہیں جائے گی، قبولیت نہیں پا سکے. جو بات کرنے لگا اس پر غور کرنا، یعنی رزق حرام، رزق میں محتاط نہ ہونا، متقی نہ بننا رزق کے مسئلے میں انسان کا اتنا نقصان کرتا ہے کہ اس کا رشتہ اس کے رب سے توڑتا ہے. دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے نہیں جا رہی. کیوں؟ کہ اس نے رزق حرام اختیار کیا. حلال رزق ہو، طیب ہو، اس میں برکت ہوتی ہے. اسلام کثرت کا نہیں برکت کا قائم ہے. ویسے تھوڑے ہونا ہو برکت والے ختم ہی نہیں ہوتے. اللہ کی بارگاہ سے سوال برکت کا ہو. ہمارے یہاں رزق کے معاملے میں احتیاط ہی نہیں، ماحول ہی نہیں، مزاج ہی نہیں. یعنی پھل والے سے پوچھتے پوچھتے ہی نا ریٹ کیا ہے تو 2-4 چیزیں تو ویسے کھا گئے، اور ریٹ پوچھتے یہ کیا بھاؤ ہے، فلانی چیز کیا بھاؤ ہے. بھئی آپ نے جو کھایا ہے اس کا پیسہ دے دیا. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے طے کر لیا ہے اس مسئلے میں ہم نے، اور ہیلے بہانوں سے چیزوں کو جائز کرتے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں، یہ حلال اور حرام کی تمیز اللہ نے بندے کی فطرت میں رکھ دی ہے. اس کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ماسٹر کی گریجویشن کی ڈگری ضروری نہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ نے فطرت میں رکھ دی ہے، بندے کو پتہ ہے یہ میرے لیے جائز ہے اور یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. لیکن
جناب دیکھ لیں. تو ہمارے ایک دوست ہیں, وہ ایک دن کہنے لگے کہ ایک صاحب آ کے مجھ سے مسئلہ مولانا ہے, کہنے لگے وہ مجھ سے آ کے مسئلہ پوچھ رہے تھے اور وہ نا اپنی ساری بہنوں کا حصہ کھا گئے. 4 بہنیں تھی, کسی کو حصہ نہیں دیا. کہتے مجھ سے رمضان میں آ کے پوچھنے لگے کہ اذان کے بعد نا چند قطرے پانی کے میرے گلے میں چلے گئے ہیں بھولے سے, روزہ تو نہیں ٹوٹا. کہتے میں آس پڑا. میں نے کہا تو 4 بیٹیوں کا مال کھا گیا, تیرا نہیں ٹوٹا. اور یہ چند قطرے نا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا اہل کوفہ نے کہ حضرت مکھی اور مچھر کا خون لگ جائے کپڑے کو تو نماز ہو جاتی ہے. فرمانے لگے واہ بھائی واہ, حسین ابن علی کا خون بہا کے مکھیوں کے خون کے بل سے پوچھتے ہو, کیا تمہارا تقویٰ ہے؟ حضور کی ساری اولاد پیاسی ذبح کر دی اور مکھی اور مچھروں کے خون کے مسئلے پوچھتے ہو. آج بھی پیتی جاتے ہو, مال لوگ بھی پیتی جاتے ہو, کھو کے مال یتیمہ داتے پیٹ مسیتی جاتے ہو, پھٹ دلاتے سیندے نہیں تو پیاں سیتی جاتے ہو, نفس تے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاتے ہو. تسی فرض بلائی بیٹھے ہو, نفلا نیتی جاتے ہو, اور دسو تے سے بلے شادو ایک ہی کیتی جاتے ہو. تقوی والا جو دیکھیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا ایک غلام تھا, ایک دن آپ کو کچھ لا کے دیا, اس نے بھوک بڑی لگی ہوئی تھی شدید, تو وہ کھا لیا. پوچھا اس نے کہا کہ دور جاہلیت میں وہ جنتر منتر کیا تھا, اس کے پیسے ملے. حضرت صدیق اکبر نے انگلی ڈال کے گلے سے وہ کھانا نکال دیا, پر میرے لیے جائز نہیں. جب آپ اس مسئلے میں محتاط نہیں ہیں, اس میں ہی آپ احتیاط نہیں کر پا رہے. اور سنو یار, کسی کے بچوں کا مال چھین کے اپنے بچوں کو بڑا آدمی نہیں بنایا جا سکتا. کسی کے گھر میں اندھیرا کر کے کبھی اپنے گھر میں روشنی نہیں کی جا سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے حصے کا مال لے آئے, یتیموں مسکینوں کے نام پر کچھ ہونے والا مال تو کھا جائے اور پھر تو رات کو سکون سے سو بھی جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو تہذاب کی قطروں کی طرح سراغ کر دیتا ہے. لوگ احتیاط ہی نہیں کرتے, مزاج ہی نہیں پیدا کرتے تقوی کا. انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو تیرے لیے پاک اور طیب اللہ نے جائز رکھا صرف اسے کھا. لقمہ حرام کی طرف لوگوں نے آج کل بڑے نام بدل دیے ہیں گناہوں کے. اس طرح لوگوں نے جھوٹ کا نام بہانا نہیں رکھ لیا. میں نے بہانا کر دیا تھا, صاف صاف کیا میں نے جھوٹ بولا تھا. چگلی کا نام گپ شپ رکھا ہے لوگوں نے. اسی طرح رشوت کا نام تحفہ رکھ لیا. تحفہ, وہ جی مجھے گفٹ آیا ہے. تو آپ گھر جب بیٹھے تھے تب کیوں نہیں گفٹ جاتے تھے؟ یہ تو آپ سرکاری عہدے پہ بیٹھے کہ یہ گفٹ آ رہے ہیں. ایک شخصیت کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنایا, تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تو ان کو نا جی ڈھیر لگا ہوا تھا حائف کا. آپ فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے لوگوں نے مجھ سے پیار کیا ہے, تحفے دیے. حضرت عمر فرمانے لگے آپ سمجھے نہیں, لوگ آپ کو اپنے حق میں نرم کرنا چاہتے ہیں, اس لیے یہ کیا ہے. تو حضور نہیں, ان سے میرے ذاتی تعلقات ہیں. تو حضرت عمر کہنے لگے یہ گورنر ہی چھوڑنا, گھر جا کے بیٹھ پھر میں دیکھتا ہوں کتنے تحفے آتے ہیں. تو احتیاط کریں, رزق کے مسئلے میں ناپ تول کے جانچ کے. پرانے لوگوں نے نا 2 بھینسوں میں پورا گھر چل جاتا تھا, اور گھروں کے اندر لوگوں نے سوراخ رکھے ہوتے تھے ایک دوسرے کو سالن دینے کے لیے. چھپتے چھپاتے لوگ ایک دوسرے کا دکھ بانٹ لیتے تھے, کسی کو پتہ نہیں چلتا. کیا کہا میرے رسول پاک, پر میں گوشت پکاؤ تو ذرا شوربہ زیادہ کر لینا, پڑوسیوں کے ساتھ بھی تھوڑا تعاون ہوتا ہے. وہ یار کیوں کھلا رزق طیب, رزق میں برکت تھی. اب تو پڑوسی ایک دوسرے سے چھپاتا پھرتا ہے اپنا مال, تو چھپاتا ہے, پتہ نہ چل جائے میرے پاس پیسے. طیب طاہر مطہر. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور آپ نے بڑا کام کیا, اتنا احادیث کو جمع کیا, فقہ پر آپ باقاعدہ ایک اتھارٹی ہے, تو حضرت کبھی کسی سوال میں پریشان بھی کیے ہیں؟ کوئی سوال بندے کو پریشان بھی کر دیتے ہیں. فرمانے لگے کیا ہے.
بالکل ایک خاتون مسئلہ پوچھنے آئی کہ میں پریشان ہو گیا، حضور کس طرح فرمانے لگے بیٹے نے آپ کو بتایا کہ بوڑھی ضعیف عورت ہے، مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے، کہتی ہے پوچھنا بھی امام صاحب سے، پردے کے پیچھے بٹھا دیا، میں بیٹھ گیا، میں نے کہا جی بتائیے بہن کیا پوچھنا ہے؟ تو کہنے لگی مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میں بیوہ عورت ہوں، بے اولاد ہوں، کما کے کھانا چاہتی ہوں، بھیک نہیں لینا چاہتی، تو چرخے پہ سود بناتی ہوں پھر اسے بیچتی ہوں، رات کو نا میں چھت پہ بیٹھ کے جب چاند پورا روشن ہو تو اوور ٹائم لگاتی ہوں، چھت پہ بیٹھ کے سود بناتی ہوں۔ اب 2-4 دنوں سے یوں ہوتا ہے کہ بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے، بڑی بڑی لالٹینیں ہوتی ہیں، ان کی روشنی میرے چرخے پہ پڑتی ہے، پوچھنا یہ تھا کہ اس چرخے میں بنائے ہوئے سود کی کمائی میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ یہ پوچھنے آئی۔ امام صاحب کہتے ہیں میرا پورا وجود کانپنے لگا، بڑے لوگوں نے مسئلہ پوچھا تھا، یہ کیا پوچھا؟ میں نے کہا تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ کہنے لگی آپ مسئلہ بتائیں۔ میں نے کہا نہیں، جس خاتون کی یہاں تک سوچ جاتی ہے کوئی بات ہے۔ آپ کہنے لگے کہ درویش بغداد میں ننگے پاؤں چلتے ہیں، پیچھے حافظ لے کہتے ہیں میں ان کی ہمشیرہ ہوں۔ امام صاحب فرمانے لگے کوئی اور ہوتا تو میں حکم اور بتاتا، تجھ سے اور تیرے گھر سے لوگ دین سیکھتے ہیں، تو بادشاہ کی لالٹینوں کی روشنی میں چرخا نہ چھوڑ کے چرخا کا زندگی میں تقویٰ۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے تعلقات میں احتیاط کریں۔ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں جس زمانے میں ہم ہیں، اس زمانے میں ہر بندہ حق مانگ رہا ہے۔ میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا صرف سمجھانے کے لیے، ہم بڑی قدر کرتے ہیں اساتذہ کی، لیکن ہر وقت اساتذہ کو یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ عزت نہیں کرتے۔ ہم بڑی قدر کرتے ہیں علماء کی، لیکن ہر وقت یہ شکوہ ٹھیک نہیں کہ لوگ، میں کہا کرتا ہوں کہ تم اور ہم کو جماعت ہے کہ طالب علم گھر سے پہلے دن نکلتا ہے، پہلے دن تو اللہ اسے ابھی ایک ڈگری بھی نہیں دی، ایک بار داسا بھی نہیں پڑا تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے ہیں ساری زندگی۔ ہم نہ کیا کرتے، آپ کسی بھی طبقے سے مل لیں، میری کچھ محبت کے سلسلے رہتے ہیں، بعض محکمہ جات میں جانے کا موقع ملتا ہے تو بعض محکموں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وسائل ہی پورے نہیں، جس لیول کا ہمارا کام ہے قانون نافذ کرنے کا، اس لیول کی تو ہمیں چیزیں ہی فراہم نہیں کی جاتی۔ ہر بندہ اپنے حقوق کے لیے تنظیمیں بنائے ہوئے ہیں، ہر جگہ یونین بنی ہوئی ہے، ہر آدمی یہی رونا رو رہا ہے کہ ہمارے طبقے کے لوگوں کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو ساری دنیا ہی کہہ رہی ہے، کوئی تنظیمیں یہ بھی نہ مان دیں کہ ہم نے حق ادا کر دیں، حق لینے کے لیے تو تنظیمیں بن گئی۔ کچھ لوگ دیکھیں نا، جو لوگ مخدوم بن جاتے ہیں وہ کئی دفعہ پریشان بھی ہوتے ہیں، تو خادم بنا رہتا ہے نا، خادم ساری زندگی وہ بڑا مزیدار بندہ ہوتا، نوکر کی جناب اگر خدمت ہی کرتی۔ مخدوم بننے میں نا میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیانے بندے بھی کہتے ہیں فلانے نے مجھے سلوٹ ہی نہیں کیا، تو اگر بندہ خود ہی سب کو سلوٹ کرے۔ بچے کھیل رہے ہوتے تھے، بچے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور گزرتے تھے تو بچوں کو خود سلام فرماتے تھے۔ آپ رٹا کیوں ڈالتے ہیں کہ فلانے نے مجھے سلام نہیں کیا، آپ خود سلام کریں؟ حضور تو بچوں کو بھی سلام فرماتے۔ تو حقوق العباد کے مسئلے میں یہ مسئلہ نازک ہے، ہمارے یہاں اس میں احتیاط نہیں ہے۔ ہر بندہ آپ کو یہ بحث کرتا نظر آئے گا، یعنی آپ تجربہ کر لیں، اماں جی سے پوچھ لیں تو کہتی ہیں بہو حق ادا نہیں کرتی، اور اگر بہو سے پوچھیں تو وہ کہتی ہے کہ مطلب دنیا کی سب سے دکھی خاتون میں ہی ہوں، اس سے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزاج بن گیا ہے صرف حق مانگنے کا، حق دینے کا مزاج ہے۔ اگر اپنی زندگی میں بندہ اس مسئلے میں تھوڑا محتاط ہو جائے، تقویٰ اختیار کرے اور باریک بھی سے سوچے کہ یار 10 گھنٹے بھی سونا ہے نا تو آپ سو لو،
باقی 2 گھنٹے کسی کی خدمت پہ لگا دو. تھوڑا سا نا تو دیکھو نا، مطلب یہ کہنا کہ میں فلاں صاحب ہوتا ہوں لہذا میں پانی نہیں لا کے دے سکتا، چھوٹا لا کے دینا. حضرت شیخ ابو مرتاش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صاحب رسالہ شاعریہ نے لکھا ہے، فرماتے میں حج کرنے جا رہا تھا، حج بھی میرا نفلی تھا، فرض میں کر چکا تھا، کیونکہ میں شیخ تھا، عالم تھا، لوگ میری عزت کرتے تھے. حج کرنے جا رہا تھا اور بالکل تیاری تھی، دوست احباب ملنے آئے. میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ غور فرمائیے. کہتے دوست احباب ملنے آئے ہوئے تھے، میں حج میں جا رہا ہوں. گھر میں بیٹھا تھا، میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا ایک پانی کا گلاس دینا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں حج پہ بھی جا رہا ہوں اور مجھے لوگ شیخ مفتی عالم بھی کہتے ہیں، تو یہ چھوٹا کوئی دے دے گا. میں نے چھوٹے سے کہا ذرا اماں کو پانی لا کے دینا. وہ لے آیا، اماں نے پی بھی لیا. تو تھوڑی دیر کے بعد میرے دل میں خیال آیا، یار 3 قدم اٹھ کے مٹکے سے پانی بھرنا تیرے لیے مشکل ہے اور سینکڑوں میل جا کے حج کر کے آنا تیرے لیے آسان ہے. اس کا مطلب ہے رٹا کوئی اور ہے. حج تو اس لیے کرنے جا رہا ہے کہ ذرا پھول ڈلے گے کریں گے، ذرا لوگ حاجی صاحب کہیں، اور ذرا کہنے میں مزہ آئے گا. جب میں تیسری دفعہ گیا، جدو اسی پچھلے سال آئے تھا، وہ فلانی شہر اس طرح بتانے میں نا تھوڑا لطف ہے. ہمارے یہاں جو بندہ ایک دفعہ ہوا تھا نا، پھر جو دوسرے اس کے ساتھ جاتے ہیں نا، اللہ خیر ہی کرے. جتنی ان کو وہ کہانیاں سناتا ہے نا، تو وہ مجھے بھی 1 2 سکھ سفر میں پوچھنے لگے تھی نہیں کو گل سنا دے. میں نے کہا نہیں، جتنی غور سے یہ آئے ہیں شاید میں نہیں اتنی غور سے آیا. اتنی باتیں آپ عبادت کریں، جس کام آئے ڈیوٹی کریں، عام کام پر کریں. مطلب غور تو ہم نے وہاں جا کے کرنا ہے اپنی عبادت پر، استغفار پر، معافی لینے پر، اور ہم بلڈنگوں پر غور کر رہے ہیں. عزیز بھائی آپ غور کریں گے، میری بات مکمل ہوئی. تعلقات میں، حقوق العباد میں انسان ذرا لحاظ کرے. حضرت شیخ ابو مرتش فرماتے ہیں، پھر اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ آج میرا نفلی ہے، اس سال نہیں کرتا، اگلے سال کر لوں گا. پہلے پورا سال اپنی اماں کی خدمت کروں گا. اس معاملے میں احتیاط دیکھیں، صرف اپنے جذبات ہی جذبات نہیں ہوتے، دوسروں کے جذبات بھی جذبات، دوسروں کے احساسات کا خیال کرنا، ان کی مصروفیات کا خیال کرنا، ان کے مسائل کو سمجھنا. وہ کسی بندے نے اعتراض کیا تھا نا کہ دیکھو یار فلانا بندہ ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. تو اس نے کہا یار کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. اس نے کہا کوئی مسئلہ بن گیا ہوگا، تو بڑی یوں ہی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. لیکن ہم وہ والی مجبوری سمجھنے کو تیار ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دوپہر کے وقت محبوب کھانے کے بعد آرام کرتے تھے، سیاپا نہیں آیا کرتے تھے. اتنے ایک بوڑھی عورت آ گئی، حضور نے بڑا اٹھ کے استقبال کیا، محبت بھی دی، اور وہ باتیں کرتی تو میں حضور کی کیفیت جیسے حضور یادوں میں کھو گئے، بڑا پیار دیکھتی. وہ خاتون گئی تو حضور نے تحفے بھی دیے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو میں نے انفرادی انداز میں محبت کرتے دیکھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ خاتون کوئی معمولی عورت نہیں تھی، یہ میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ کی سہیلی تھی. تو خدیجہ اس سے پیار کرتی تھی تو میں نے وہ عہد نبھایا ہے، تعلقات کو یہاں تک لے جانا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جو چاہتا ہے نا کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی قبر میں بھی ان سے اچھا سلوک کرے، تو اپنے ماں باپ کے دوستوں رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے، اپنے ماں باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے، ان کی قبر میں لے. تو 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. ایک تو بولنے میں احتیاط کریں، ساری باتیں کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ رکھ لینے کی بھی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ رزق کے مسئلے میں اپنے آپ کو بہت احتیاط والا بنائیں. جو ہمارا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہمارا ہے، اور جو ہمارا نہیں وہ رب کی تقسیم ہے کہ ہمارا ہے. اور تیسری بات یہ کہ حقوق العباد کے مسئلے میں ہمارے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، اس مسئلے میں اپنے آپ کو بہت محتاط کریں. یہ تقویٰ نصیب ہوگا تو پھر کائنات کی بہت ساری رنگینیاں، خوبصورتیاں
اور آخرت کا بہت سارا حسن ہمیں ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے. اللہم صلی علی سیدنا